اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردیس کہانی کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ کہانیاں ہیں جو میرے پاس اس وقت تھیں جب میں نے لکھا تھا اردو نیوز زدہ میں، اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں مجھے، تقریباً 18-19 کہانیاں تھیں۔ وہ کہانیاں نہیں تھیں بلکہ وہ یہی تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا، ان کی سٹوریاں سنتا تھا، اس کے بعد لکھتا تھا۔ جو اجازت دیتے تھے ان کا نام ڈال دیتا تھا، جو نہیں دیتے تھے ان کا میں نام بدل دیا کرتا تھا۔ اسی طرح کی ایک سٹوری ہے، اور جو کہ وہاں پردیس میں رہنے والے تقریباً بہت سارے لوگوں کی، ہر شخص تو نہیں لیکن سینکڑوں لوگوں کی یہی کہانی ہے کہ جب وہ تنہا زندگی گزارتے ہیں تو ان کا خاندان ان سے دور ہو جاتا ہے، خاندان الگ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ ایسی کہانیاں مجھے ملی، بہت ساری ملی۔ اس میں تو ایک یہ ہے کہ میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور خانہ کعبہ میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب میں کہیں ہوتا تھا تو میں خود فرد اکیلا ہے تو میری عادت ہے بات چیت کرنے کی۔ میں چلے جاتا تھا، سلام کرتا تھا، بات کرتا تھا، اور کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، بیٹھ جاتا تھا اور بات چیت شروع ہو جاتی تھی۔ اور اس میں پھر ان کی باتیں پتہ چلتی تھیں اور ان سے بھی دل لگی ہو جاتی تھی، اور تھوڑی سی یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ان کو بھی نصیحت ہو جاتی تھی، میرا بھی وقت گزر جاتا تھا، لیکن ان کی ساری باتیں میرے پاس امانت ہوتی تھیں، اور اگر وہ بات مجھ سے کر لیا کرتے تو وہ امانت کے طور پہ ہوتی تھی، اور میں عموماً ان کی اجازت سے ہی اسٹوری لکھا کرتا تھا، لیکن ان کا نام جگہ سب تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے جب پردیس کہانی چھپنا شروع کی تو لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا مجھ سے، وہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے میرا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر یہ ہوا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چونکہ اپنا نام خود بتایا ہے اور اپنا نام بتانے کی اجازت بھی دی ہے، تو اس لیے میں اپنا نام بھی لوں گا ان کا آپ کے سامنے۔ وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے ہمارے بھائی، متی الرحمان وہ ان کا نام تھا، اور وہ بتانے لگے ایسے ہی میں بیٹھا مکہ میں اور اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت میں اپنی بیوی بچوں کو پاکستان بھیج چکا تھا کسی وجہ سے، اور میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اچانک آئے میرے پاس، انہوں نے میری والی حرکت کی، میرے پاس آ کے مجھ سے سلام کیا، السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کر رہا ہوں؟ مکہ میں آیا ہوں تو کیا کر رہا ہوں، ایسی بات ہے، حرم میں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہہ رہے نہیں یار تم تھوڑا پریشان لگ رہے ہو۔ صحیح، اللہ کا شکر۔ کہہ رہے یار میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اور اس طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بیٹھا ہوں بس، ٹھیک ہے، چھٹی کا دن تھا تو میں نے گاڑی اٹھائی، جدہ سے مکہ آ گیا، اور میں یہاں بیٹھا اپنی بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ یار تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں، مطلب تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، بیوی بچے کہاں ہیں، یا خاندان کا اس طرح کا سوال کیا؟ میں نے کہا وہ تو پاکستان چلے گئے، ابھی پچھلے دنوں ہی بھیجا ہے میں نے۔ یار کیوں بھیج دیا؟ اس پر کچھ مسائل نہیں، اس وجہ سے بھیج دیا انہوں نے۔ اس پہ انہوں نے اپنی بات شروع کی کہ یار پہلے انہوں نے میرا نام پوچھا، پھر اپنا نام بتایا، اور اس سے بہرحال بات چیت شروع ہوا۔ انہوں نے کہا یار میں آج سے 40 سال پہلے بنگلہ دیش سے پاکستان میں یہاں آیا تھا، مکہ آیا تھا، اور آنے کے بعد میری اچھی نوکری لگ گئی، میں اچھا کام کرنے لگ گیا بنگلہ دیش سے یہاں آیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ میں نے اپنے بیوی بچے بھی بیگم کو بلا لیا، تو میرا بچہ ایک ہی بیٹا تھا میرا، اور پھر ہم یہاں رہنے لگے۔ یہاں میرے اور بچے بھی پیدا ہوئے، اور ہم یہاں آرام سے ہم نے تقریباً 25-26 سال گزار دیے۔ اس دوران اچھا کھایا پیا سب کچھ ہوا، بنگلہ دیش بھی جانا ہوتا رہا میرا۔ اس کے بعد جب فائنینشیل معاملات بڑھتے چلے گئے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے بیگم بچوں کو پاکستان بنگلہ دیش واپس بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد میں اپنا کام کرتا رہا یہاں پہ۔ اب وہاں ہم نے گھر بنا لیا، گھر کی چھت پڑنی تھی، میں نے کہا یار چلو چھت پڑ جائے پھر واپس۔ بیگم کہتی نہیں کہ یار اب بہت ہو گیا، بچے بھی بڑے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، بچے بگڑ جائیں گے، آپ واپس آ جائیں گے۔ میں کہا نہیں یار چھت پڑ جائے پھر جاتا ہوں۔ چھت پڑ گئی، بیگم نے کہا آپ آ جائیں، اب تو بچے، چھت بھی پڑ گئی، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ کہ نہیں ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں پھر آتا ہوں، شادی کے لیے کچھ کر لوں۔ کرتے کرتے 5 سال اور گزر گئے۔ کہہ رہے بیگم کہتی نہیں میں نہیں گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں گیا ہی نہیں۔ 40 سال ہو گئے مجھے آج بنگلہ دیش میں، مکہ میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے۔ میری بیگم کہتی نہیں، آخر انہوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، اور میں پھر دلی کا ہو کے رہ گیا۔ اب میرے نہ بچوں کو مجھ سے انسیت ہے، نہ میری وائف کو مجھ سے انسیت ہے۔ البتہ میں نے یہاں پر ایک اور شادی کر لی ہے، اور میں یہاں دوسری وائف کے ساتھ ہوں جو کہ بنگلہ سے ہی ہے، لیکن بہرحال میرے جو بچے جو پہلے بیگم سے تھے وہ بچے مجھ سے بہت دور ہو گئے۔ میں نے پوچھا یار آپ نے یہ سب کیوں کیا، جب آپ اتنا کما چکے تھے، اور جب آپ کا وہاں گھر بن گیا، جب آپ کی بھی بچے 25-26 سال آپ کے ساتھ رہ لیے، جب آپ وہاں بچوں کو پڑھا لکھا لیا آپ نے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ ان کا جواب بڑا دلچسپ۔ انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی آرام طلب ہو جاتا ہے، اس کو ہر چیز کی سہولت کی عادت ہو جاتی ہے، تو خود غرض ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات میں جب یہاں رہا تو میں خود غرض ہو گیا،
کیونکہ یہاں مجھے ہر چیز کی سہولت تھی، بنگلہ دیش میں مجھے ہر چیز کی سہولت نہیں تھی. یہاں کھانا پینا آسان، اچھا کھانا پینا، یہاں ہر وقت اے سی ہے، اچھا ٹریولنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاڑی ہے. بنگلہ دیش میں سب کچھ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی بنسبت اس کے کہ مجھے اپنے خاندان کی یا اپنے بیوی بچوں کی عادت ہوتی. میں خاندان کی وہ تقریبات، خاندان کی وہ محفلیں، خاندان کا وہ ملنا جلنا، وہ سب کچھ بھول بھال گیا. اور مجھے بس اس کی عادت ہو گئی کہ یار نہیں، میں ان سب جو سہولتیں ہیں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں سب سے دور ہو گیا. میری بیوی نے مجھ سے فون کرنا چھوڑ دیا، میرے بچوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی. اور وجہ یہ نہیں کہ وہ ناراض ہیں مجھ سے، بلکہ ان کا مجھ سے تعلق ہی ختم ہو گیا. وہ جو ایک میرے اندر ان کے درمیان ریلیشن تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا اب میں فون کرتا ہوں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بات کرنے کا. وہ مجھ سے کہہ دیتے ہیں وہ بعد میں بات کریں گے، کچھ کام ہے، اور اکثر تو فون ہی نہیں اٹھاتے. بیگم کو فون کرتا ہوں تو وہ صرف ہاں ہوں کر کے رکھ دیتی ہے. اس میں قصور میرا ہی ہے. میں نے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا اور میں ادھر رہ گیا. اور میں لوگوں آپ تم سے بھی کہتا ہوں یار تم رہو تو فیملی کے ساتھ رہو، نہیں تو واپس جاؤ، اکیلے مت رہنا، زندگی بہت کٹھن ہو جائے گی تمہاری. میں نے ان سے بات کی، میں کہا اچھا چلے وقت گزر گیا، 40 سال گزر گئے، اب واپس چلے جائیں یار، تو چھوڑ دیں. کہہ رہے کیسے چلا جائیں؟ یہاں میں نے ایک اور شادی کر لی، اس سے بھی بچہ ہے میرا. اب وہ نہیں جانے دیتی مجھے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں اگر چلا بھی گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اجنبی ہو جاؤں گا وہاں پہ، اجنبی رہوں گا وہاں پہ. کوئی مجھے جانتا نہیں ہے بنگلہ دیش میں، کوئی آس پڑوس والے نہیں جانتے مجھے، خاندان والے بھول گئے مجھے. اور 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. پھر بیوی بچے بھی میرے اب اپنے نہیں رہے، وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، بیوی کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں تنہا ہوں گا. یہاں پھر بھی میرا محفل ہے، تو میں اب نہ ادھر کا رہ گیا نہ ادھر کا رہ گیا، اور میں نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہوں کہ یار یا تو ساتھ رہو یا تو واپس جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہر 6 مہینے میں اپنے ملک کا چکر لگاؤ، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ساتھ رہو، تاکہ تمہارا ریلیشن قائم رہے. میں ان کی سٹوری لکھی میں نے اپنی پردیس کہانی میں، اور جب لکھی تو اس کے بعد مجھے اور خطوط ملے اور ان لوگوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے کیا کچھ بتایا یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ اسٹوری میں سناؤں گا. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس آ رہا ہوگا. اگر آپ اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا تجربات ہوئے پردیس میں، آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا، تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا. پردیس کہانی ایک میرا بہت اچھا سلسلہ تھا. اس کو میں MFM پہ دوبارہ لے کر آیا ہوں. MHS اسپیکس پہ MFM پروڈکشن میرا ادارہ ہے، اور MHS اسپیکس پہ لے کر آیا ہوں. تو اس میں آپ شیئر کریں، ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اس میں پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، دونوں باتیں ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. ای میل ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ